السلام علیکم احباب، آپ کو معلوم ہے کہ میں جمعرات اور پیر کو میرا کالم دنیا اخبار میں باقاعدگی سے چھپتا ہے، اور اب میری کوشش یہ ہے کہ یہ کالم آپ تک میری آواز میں بھی پہنچتا ہے۔ تو میرے کالم کا مستقل عنوان ہے دل سے دل تک، اور آج کے کالم کا موضوع ہمارے ایران اور امریکہ جنگ سے متعلق ہے، اور اس کا عنوان ہے بندہ پرور کب تلک۔ بات یہ ہے کہ بیچ بچاؤ کتنی دیر تک اور ثالثی کتنی بار اور کتنی بار یہ کوشش کی جائے کہ دو ضدی اور ہر دھرم فریقین کو آپس میں ہم صلح کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کوششیں تو پاکستان بہت عرصے سے کرتا رہا ہے، آپ کے علم میں سارا پس منظر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مقدرات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ساری کوششیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ کوششیں بے سود ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، تو تمام تر جو انہونی ہے جس کا خطرہ ہوتا ہے وہ بالآخر سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ حکمرانوں اور حکومتوں کے مزاج بدلے نہیں جا سکتے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ مفروضہ ہے کہ امریکی صدر کا مزاج جو 82 سال کے ہیں، اس میں ان کا امریکی صدر کا مزاج بدل دیا جائے گا، تو میرا خیال ہے وہ خوش فہمی کی دنیا میں رہتا ہے۔ اسی طرح 76 سالہ بنجمن نیتن یاہو کا مزاج اپنی تمام تر پس منظر کے باوجود اور اپنی تمام تر صفاقی کی تاریخ کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بدل دیا جائے گا تو وہ بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، مزاج دوسری طرف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1979 کے بعد سے ایرانی حکومت کا بھی ایک خاص طرز عمل ہے اور ایک خاص مزاج ہے۔ سربراہوں کے بدلنے کے باوجود، بہت سے صدر، بہت سے وزرائے خارجہ اور بہت سارے رہبر بدلنے کے باوجود یہ مجموعی مزاج وہی ہے۔ وہ مجموعی مزاج کیا ہے؟ وہ مجموعی مزاج یہ ہے کہ اپنا نظریہ، اپنا انقلاب اور اپنا فلسفہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے، اور یہ ہر قیمت پر پہنچانا ان کے نزدیک ضروری ہے، خواہ اس کے لیے مسلم دنیا کتنی ہی خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے، ایک نئی عالمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے، یا مسلمانوں کا خون اسی طرح بہتا رہے جس طرح امریکی اور اسرائیل کوششوں سے بہتا رہا ہے۔ اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں ہر قیمت پر ان کا مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا فلسفہ دوسروں تک پہنچا۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ تقریباً 20 دن سے امریکی حملے بھی مسلسل جاری ہیں اور عرب ملکوں پر ایرانی حملے بھی مسلسل جاری ہیں، یہ اسی مزاج کا نتیجہ ہے۔ اسلام آباد معاہدے میں ایران نے جو کچھ حاصل کیا تھا، میرے خیال میں وہ اس جنگ سے اسے ملیمیٹ کیا جا رہا ہے۔ روز خبریں آتی ہیں کہ جزیرہ قسم پر، بندر عباس پر، چاہ بہار پر اور دوسری جگہوں پر دھماکے ہو رہے ہیں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی لکھا تھا اور اب بھی میری بہت خواہش ہے کہ اس ایران میں کوئی ایسی مدبرانہ قیادت ابھرے جو ایران کو اس مکمل تباہی سے بچا لے، دنیا کو اس عالمی جنگ سے بچا لے جو ایران امریکہ جنگ نے جس کا خطرہ بالکل سامنے لا کر رکھ دیا۔ میری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، میری خیر خواہی ایران کے ساتھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمدردی جتنی بھی کر لیں، کوشش جتنی بھی کر لیں، خیر خواہی جتنی بھی کر لیں، مزاج نہیں بدلا جا سکتا۔ اور مجھے ایران کے بارے میں اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایران کا مزاج بدلا نہیں جا سکتا۔